ٹھیک ہے. اب آپ لوگ ایک کوشچن کرو گے سر کہ آپ ڈسکشن تو بڑی کر رہے ہیں، سو ٹیل می اباؤٹ ون فیکٹ کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا مسلمانوں پر عذاب ہے یا ایسے ہے یا ویسے ہے. تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا میں اگر مسلمانوں پر عذاب ہے تو باقی جو لوگ ہیں، جو کرسچنس ہیں، جیوز ہیں، ان کا دنیا پر قبضہ ہے اور وہ غالب ہے دنیا پر، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے کھلے نافرمان ہیں. ہم تو پھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ حج کا. وہ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں اللہ کی کچھ نہ کچھ باتیں مان کے بھی جو ہے جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عذاب جو ہے نا وہ مسلمانوں پر کیوں آتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز کیوں ہے. دیکھو، آپ اگر فار ایگزامپل صفا انسٹیٹیوٹ میں آ گئے ہو نا، جب تک آپ نے مجھے فالو کیا ہوا ہے آپ کے لیے کوئی رول نہیں ہے. لیکن فار ایگزامپل آپ نے صفا انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کروا لیا، اب آپ کو پالیسیز دی گئی ہیں، آپ نے اس کو ایگری کیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ جب ایگری کرنے کے بعد اس کو توڑو گے تو پھر آپ پر مصیبت آئے گی. ایسا ہی ہے نا، مصیبت آئے گی کیونکہ آپ نے اس کو ایک دفعہ ایگری کیا ہے اچھی طرح، لیکن اب آپ اس پہ جو ہے اس کے اینٹی چل رہے ہو. تو جب مسلمان جو ہے، ایک انسان جب یہ دعویٰ کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، اللہ مجھے پالنے والا ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا گارڈین ہے، میں اللہ کا سرونٹ ہوں. تو پھر اس کو کیا اختیار ہے کہ جب اس نے ایک طرف یہ دعویٰ کر لیا تو وہ پھر اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لے، دوسرے لوگوں کو اپنا خدا بنا لے، وہ کافروں کو اپنا خدا بنا لے. وہ طریقہ، اس اللہ کا طریقہ چھوڑ دے جس کا اس نے دعویٰ کیا اور دوسرے لوگوں کے طریقے کو اختیار کر لے. اس کا یہ تک نہیں بنتا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی بات سے پھر گیا ہے، اس نے اپنی بات کو چھوڑ دیا ہے، فزیکلی، وربلی. کیونکہ اسلام از اے ناؤن، اسلام از اے ناؤن. پیپل سے دیٹ کہ اسلام جو ہے وہ ناؤن ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جب ایک انسان نے یہ دعویٰ کر دیا اور لوگ، ہاں، پیپل سے دیٹ کہ اسلام از اے ناؤن. ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے کہ منہ سے کہنا. ورب کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے کام کرنا. So I want to tell you the real concept that Islam is not just a noun, Islam is a verb. اسلام فعل کا نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. پرانے دور میں بھی لوگ تھے منافقین جو دعویٰ تو اسلام کا کرتے تھے لیکن کام الٹے کرتے تھے. تو اگر ہم جائزہ لیں تو آج ہمارے بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ ہم دعوے بڑے کرتے ہیں لیکن we don't have belief on اللہ سبحانہ وتعالی. we don't have belief، ہمارے اندر یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہمارا. sorry to say, unfortunately it's a reality, no people have belief verbally. کسی کو یہ سچا یقین نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے. کسی کو یہ بھی نہیں ابھی بیٹھے ہوئے یقین کہ رات کو میں سوؤں گا اور صبح نہیں اٹھوں گا. کسی کو یہ بھی یقین نہیں ہے. اگر کسی کو صرف یہی یقین ہونا 100%، he is agreed کہ میں رات کو سویا اور میں صبح کو نہ اٹھ پایا، میں اگر مر گیا، یا میں گاڑی میں ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں اور میں اگر مر گیا، اگر کسی کو صرف یہ یقین ہو جائے نا تو اس کا اس ٹائم سے لے کے سونے تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، وہ کچھ غلط نہیں کرے گا، وہ کچھ ایسا نہیں کرے گا جو کہ آگے اس کے لیے مصیبت بنے یا جس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے. اگر کسی انسان کے اندر سچا ایمان اور یقین ہو کہ اللہ میرا رب ہے،
کیونکہ سارے یقین شروع ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے نا. جب جس نے کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو جب آپ نے اللہ کو رب مالک کہہ دیا ہے، اللہ کے آگے آپ نے ہینڈز اپ کر دیے، شہادت دے دی، تو پھر اب اللہ نے جو کہا ہے وہ سب سچ ہے. تو اس سب پہ ایمان رکھنا ہے، آپ نے A to Z ساری باتوں پہ ایمان رکھنا ہے، بات ماننی ہے، یقین رکھنا ہے. تو کہنے کو ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن unfortunately, sadly, we don't believe on these type of things. ہم صرف باتوں سے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اس بات کو ٹالتے رہتے ہیں اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ گریو یارڈ میں، قبرستان میں ہمارے عزیزوں کی قبر کے ساتھ ہماری بھی قبر کھود دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب کوئی مسلمان اس شہادت میں ایڈ ہو گیا کہ اس نے ایک پالیسی کو سائن کر دیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو اب اللہ کی جب وہ احکام کو توڑے گا تو اس پر مصیبتیں اور عذاب آئے گا، کیونکہ وہ منافقت کی طرف جا رہا ہے. اس نے ایک وعدہ کیا، ایک عہد لیا، اور اب اچانک وہ اس عہد کو توڑ ہے. تو پھر جب وہ عہد کو توڑے گا تو پھر اس پہ مصیبتیں تو آئیں گی نا. ایک تو وہ لوگ ہیں نا، کرسچنز یا جیوز یا ہندو نان مسلم، جنہوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، ایگری ہی نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی بات ہی الگ ہے. اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر وہ محمد کے راستے کو چھوڑ کر انہی نان مسلمز کے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے. تو اس کے دعوے کا کیا کرنا ہے؟ دعوے سے تو نہیں جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس کا ریٹرن بیک ملے گا روز قیامت. اس نے جو کام کیے ہیں، جو ورب ہے، وربلی اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اس کے تھرو جو ہے اس کو ریٹرن بیک ملے گا، پے بیک ہوگا اسے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مسلمانوں پر مصیبت اور مسلمانوں پر عذاب آتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ اللہ کی بات کو ایگری کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں، اور پھر جو ہے منافقت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگین آئی ایم ٹیلنگ دا سمری کہ